اهل صدري عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر واهدني للخير والمستقيم اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تو مرتبہ شکر ادا کرتی ہوں اس مالک کا جس نے ہمیں اپنی قرآن پاک کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا آنا جانا مل بیٹھنا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام عظیم کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو عمل غرور تکبر سے پاک ہو اخلاص کرنی ہو میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرما دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ کلاس جو ہوئی ہے وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 کی ہوئی تھی، جس کا ہم محاورتاً ترجمہ ایک نمبر پڑھ لیتے ہیں. جو اس کا ایک پوائنٹ صرف اینڈ والا رہ گیا تھا جو انشاءاللہ تعالی ہم بیان کر کے آگے چلیں گے. بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے. آپ فرما دیے پھر کون ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں سے کسی شے کا مالک ہو؟ اگر وہ اس بات کا ارادہ فرما لے کہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور سب زمین والوں کو ہلاک فرما دے گا تو اس کے فیصلے کے خلاف انہیں کون بچا سکتا ہے؟ اور آسمانوں اور زمین اور جو کچھ کائنات ان دونوں کے درمیان ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ بڑا قادر ہے. اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سب عیسائی خدا مانتے ہیں، اور اس کی تصدیق ان کی موجودہ چھپی ہوئی کتاب جو ہے انجیل، اس کے ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ انجیل مقدس ہے جو کہ یسوع مسیح عیسیٰ کا نیا عہد نامہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس الزام فاسد کا رد کیا ہے اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان عیسائیوں سے کہہ دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں سے موت کو دور کرنے پر کون قادر ہے؟ بلکہ اگر وہ تمام مخلوق کو فنا کرنے کا ارادہ کرتے تو اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو ہلاک کرنے پر قادر ہے، کوئی اس کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے حکم کو ٹال سکتا ہے. اس کی مشیت اور ارادے کے مقابلے میں کسی کا زور نہیں. اور جب مسیح اپنے نفس سے اور اپنی ماں سے ہلاکت اور موت کو دور نہیں کر سکتے تو وہ خدا کیسے ہو سکتے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہی مالک ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں وہ ہے جو اصل مالک ہوتا ہے اور اس کا تصرف آسمانوں اور زمینوں میں نافذ ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے یعنی انسان، جنات، فرشتے اور جس قدر بھی مخلوقات ہیں ان سب پر اللہ کی سلطنت اور حکومت ہے، اور اللہ ہی اپنی حکمت اور ارادے سے ساری مخلوقات کو عدم سے وجود میں لے کر آتا ہے. اس نے انسان کی پیدائش کے لیے مرد اور عورت کے اختلاط کو ظاہری سبب بنایا، لیکن جب اس نے چاہا تو مرد اور عورت دونوں کو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر دیا. جیسے آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا گیا، حضرت بی بی اما حوا جو تھیں ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا. تو جیسے اللہ نے چاہا ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر دیا. اما حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ٹیڑھی پسلی سے کو توڑ کر اس میں سے بنی بنائی اما حوا نکل آئیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا، سو جو اللہ نے چاہا اس کو پیدا فرما دیا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے ایک کواری عورت یعنی حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا فرمایا.
خلاصہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے اور ہر چیز کو جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. چاہے تو ماں باپ کے ذریعے پیدا فرما دے، چاہے صرف ماں کے ذریعے پیدا فرما دے، اور اگر چاہے تو ماں باپ دونوں کے بغیر ہی پیدا کر لے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 18 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر. اور قالت الیہود، یہودیوں نے کہا، والنصارى اور عیسائیوں نے کہا، نحن ابناء کہ ہم بیٹے ہیں، ابناء اللہ اللہ کے، واحباؤہ اور ہم اس کے پیارے ہیں. ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے پیارے ہیں. نعوذ باللہ. قل فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فلیما یعذب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں پھر کیوں عذاب دیتا ہے تمہیں، بذنوبکم تمہارے گناہوں کے سبب. اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے اگر تم اتنے پیارے ہو. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بشر ہی ہو، انسان ہی ہو ان میں سے جنہیں اللہ نے پیدا فرمایا ہے. یغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ویعذب من یشاء اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. وللہ جو لے کے آئی ہوں اور اللہ ہی کے لیے کھلے کے علاوہ ویسے صحیح ہے، امت ہے اور کمبا ایسے اللہ ہی ہوتے ہیں، پاؤں تک نہیں ہوتے. وما بینہما درمیان ہے، ان سب کی حکومت ہے. وما بینہما اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان سب پر بھی اللہ ہی کی سلطنت ہے، حکومت ہے. وإلیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں. آپ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اگر تم یہودیوں کی بات درست ہے تو وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جن مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تم بھی انہی میں سے بشر ہو، یعنی دیگر طبقات انسانی ہی کی طرح ہو. وہ جسے چاہے بخشش سے نوازتا ہے اور جسے چاہے عذاب سے دوچار کر دیتا ہے. اور آسمانوں اور زمینوں اور وہ کائنات جو دونوں کے درمیان ہے سب کی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور ہر ایک کو اسی اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر واقعی تم لوگوں کا یہ جو قول ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں تو پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے. اکرمہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہود میں سے نعمان بن رضا، بحری بن عمرو اور شاس بن ادی آئے اور آپ سے گفتگو کی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بات کی اور ان کو اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف دعوت دی اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیوں ڈرا رہے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں جس طرح عیسائیوں نے کہا تھا. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. پھر تمام گناہوں کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اے جھوٹو اگر واقعی ایسا ہی ہے تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا، کیونکہ کوئی شخص بھی اپنے محبوب کو عذاب نہیں دیتا.
اور تم خود اقرار کرتے ہو کہ اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ جتنے دن انہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے بس اتنے دن کے لیے ان کو عذاب ملے گا، اور یہ مدت وہ 40 دن کی بیان کرتے ہیں کہ 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور ان کے پیچھے انہوں نے 40 دن عبادت کی بچڑے کی۔ اس پر جو ہے وہ اپنے منہ سے کہتے تھے کہ ہمیں عذاب نہیں چھوئے گا مگر صرف 40 دن کے لیے۔ حالانکہ باپ اپنے بیٹے کو اور کوئی شخص اپنے دوست کو عذاب کیسے دے سکتا ہے؟ اس کے بعد فرمایا آپ ان سے کہیے کہ جس طرح تم نے گمان کیا ہے اس طرح نہیں ہے، بلکہ امر واقع یہ ہے کہ تم عام لوگوں کی طرح ہی انسان ہو۔ اگر تم ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو تو تم کو اجر و ثواب ضرور ملے گا، اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو سزا پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے بخش دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے عدل سے سزا دیتا ہے۔ پھر فرمایا اور اللہ ہی کی ملکیت میں تمام آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، تو تم بھی اللہ ہی کی مملوک ہو، اللہ کی ہی ملکیت میں ہو، اللہ ہی کی مخلوق ہو، اس کے بندے ہو، اس کے بیٹے اور اس کے محبوب نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 19 میں بیان فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لے آئے، یبین لکم علی فترۃ، جو واضح کرتے ہیں تم پر وہ جھوٹی باتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یبین لکم علی فترۃ، جو تم پر فترت من الرسول، رسولوں کی واضح کرتے ہیں، ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، ما جاءنا من بشیر، کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ نہیں آیا ہمارے پاس بشارت دینے والا، ولا نذیر، اور نہ ہی کوئی ڈر سنانے والا آیا ہے، فقد جاءکم بشیر و نذیر، بس بے شک یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس خوشخبری سنانے بھی اور ڈر سنانے بھی آ گئے ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ آخری زماں رسول پیغمبروں کی آمد کے سلسلے کے منقطع ہونے کے موقع پر تشریف لائے ہیں، یعنی ایک عرصہ گزر چکا تھا انبیاء اکرام کا، اس کے بعد، اور ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا اس روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ سب سے آخری نبی تھے نبی کریم علیہ السلام سے پہلے، اور ان کے اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان تقریباً ایک روایت ہے 450 سال کا فاصلہ ہے، اور ایک روایت ہے 600 سال کا فاصلہ، تو ایک سلسلہ منقطع ہو جانے کے بعد تشریف لائے ہیں، جو تمہارے لیے ہمارے احکام خوب واضح کرتے ہیں، اس لیے کہ تم عذر کرتے ہوئے یہ کہہ دو گے کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی خوشخبری سنانے والا آیا نہ ہی کوئی ڈر سنانے والا۔ اب تمہارا یہ عذر بھی ختم ہو چکا، کیونکہ بلا شبہ تمہارے پاس آخری خوشخبری سنانے اور ڈر سنانے والا بھی آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت عقبہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہودیوں سے کہا ہے، یہودیوں اللہ سے ڈرو، باخدا تم کو یقیناً معلوم ہے کہ تم خوب جانتے ہو کہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، آپ کی بعثت سے پہلے تم ہم سے آپ کے مبعوث ہونے کا ذکر کیا کرتے تھے اور آپ کی صفات کا ذکر کیا کرتے تھے،
وہب بن یہوذا اور رافع نے کہا ہم نے تم سے یہ نہیں کہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی کتاب نازل کی اور نہ کسی رسول کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ تب ان کے رد میں یہ آیا کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اہل کتاب فطرت کے بعد تمہارے پاس ہمارے رسول آ گیا، جب کسی چیز کی حدت اور تیزی ختم ہو جائے اور اس کا پہلا اثر ختم ہو جائے، منقطع ہو جائے، تو اس کو فطرت کہتے ہیں، اور اصطلاح شرع میں دو نبیوں کے درمیان اس زمانے کو فطرت کہا جاتا ہے جس میں کوئی رسول نہ آیا ہو۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی رسول نہیں آیا، اس لیے یہ زمانہ فطرت تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب فطرت رسول کے بعد تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں، تمام انبیاء اللاتی باپ شریک بھائی ہیں، میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث روایت کر رہے ہیں۔ یہ ایک طویل حدیث ہے، اس میں حضرت سماک بن حرب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خالد بن سنان کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا وہ نبی ہیں، ان کی قوم نے ان کو ضائع کر دیا۔ نیز حضرت سماک بن حرب نے کہا خالد بن سنان کا بیٹا نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے فرمایا میرے بھتیجے مرحبا۔ امام حاکم نے یہ حدیث امام بخاری کی شرط پر صحیح کہی ہے، لہٰذا امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو خود روایت نہیں کیا، اور یہ حدیث پاک المستدرک میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن ہے، جیسے کہ امام ابو جعفر محمد بن جریر روایت فرماتے ہیں، قتادہ بیان کرتے ہیں اس حدیث پاک کو کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان زمانہ فطرت 600 سال کا تھا۔ امام ابو قاسم علی بن الحسن بن عساکر کہتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا ان کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ فرمایا 20 صدیاں۔ اس نے پوچھا حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ آپ نے فرمایا 10 صدیاں۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 315۔ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں ہیں، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 17 صدیاں ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک 6300 سال کا زمانہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کی تک کا عرصہ جو ہے 6300 سال کا عرصہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 20 ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور اس جب کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اذکروا اے میری قوم یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر کی گئی، اذ جعل فیکم انبیاء جب اس نے تم میں نبیوں کو بنایا یا بھیجا، وجعلکم ملوکن اور تمہیں بادشاہ بنایا، وآتاکم ما لم یؤتی اور تمہیں وہ کچھ دیا جو نہ دیا احد من العالمین جہان والوں میں سے کسی کو، جہان والوں میں سے کسی کو وہ نہ دیا جو تمہیں دیا گیا۔
اور وہ وقت بھی یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم اپنے اوپر کیا گیا اللہ کا وہ انعام یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء علیہ السلام پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا فرما دیا جو تمہارے زمانے میں تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ اس آیت کی سابقہ آیت سے مناسبت اس طرح ہے کہ اس سے پہلے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں فرمایا گیا تھا اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا اور انہیں 12 نگران مقرر کیے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل سے عہد اور میثاق لینے کا ذکر تھا، اور اب اس آیت میں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں اور اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی سرکشی کا ذکر فرمایا ہے۔ ان کو ارض فلسطین میں داخل ہونے اور جبارین سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا اور انہوں نے اس حکم پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہود آپ کو دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے رکوع میں نبی کریم علیہ السلام کی رسالت اور نبوت پر دلائل قائم کیے گئے تھے اور یہ بتایا گیا تھا کہ یہود آپ کی نبوت کو نہیں مانتے۔ اس رکوع میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں جو یہود کے دشمنی پر دلالت کر رہی ہیں، دلیل پیش کر رہی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا انکار کرتے تھے، دوسرا یہ کہ انہوں نے فلسطین کی زمین میں داخل ہونے اور جبارین کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان آیتوں سے نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دینا مقصود ہے کہ اگر یہودی دشمنی کے سبب آپ کی رسالت کو نہیں مانتے تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں۔ دشمنی تو ان کی سرشت میں ہے، ان کی عادت و طبیعت کے اندر ہے، جبلت میں موجود ہے۔ یہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر چکے ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں انعام فرمائی۔ وہ قوم فرعون کی غلامی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کی غلامی سے بچایا۔ ان میں انبیاء اکرام ڈھیروں کی تعداد میں بھیجے، مبعوث فرمائے اور وہی سے ان کے پاس اللہ کے احکامات وہ انبیاء اکرام لاتے تھے، ان کو غیب کی خبریں دیتے تھے۔ یعنی جیسا علم ان کو بنی اسرائیل والوں کو عطا کیا گیا تھا ویسا علم پہلے کسی کو بھی نہیں عطا کیا گیا۔ جتنے زیادہ انبیاء کرام ان میں آئے تھے اور کسی میں بھی نہیں آئے تھے۔ تو نبوت کا معنی ہے وحی کے ذریعے غیب کی خبریں بیان کرنا۔ اس آیت میں ایک نعمت یہ بیان کی ہے جب اللہ نے تم میں نبیوں کو بنایا۔ اس آیت میں نبیوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جو کہ سب سے پہلے نبی تھے بنی اسرائیل کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے آخری نبی تھے بنی اسرائیل کے۔ ان کے درمیان حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی ساری اولاد جو انبیاء اکرام ان میں سے چنے گئے، بنائے گئے۔ اور ایک قول کے مطابق وہ 70 افراد تھے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے میقات کے لیے چنا تھا، اور مقاتل کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی تھے۔ اس سے مراد وہ انبیاء کرام ہیں جو بنی اسرائیل میں مبعوث کیے گئے۔ اس آیت کا میں بنی اسرائیل پر دوسری نعمت جو بیان کی گئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا کی۔ اس آیت کا معنی یہ ہے، علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تم کو ایسا بنا دیا کہ تم اپنے معاملات کے مالک تھے اور تم پر کوئی غالب نہیں تھا، جبکہ اس سے پہلے تم فرعون کے مملوک اور غلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر کے تم کو اس کی غلامی سے نجات دی۔ حسن بصری اور صدی نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے اہل، اپنی جان اور اپنے مال کا مالک تھا، وہ اس اعتبار سے ملوک تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا جب کسی شخص کے گھر میں کوئی انسان اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو سکے تو وہ وہاں کا بادشاہ ہے۔ امام مسلم نے روایت کیا کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے پوچھا کہ کیا ہم فقراء اور مہاجرین میں سے نہیں ہیں؟
حضرت عبداللہ نے ان سے پوچھا کیا تمہاری بیوی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا کیا تمہاری رہائش گاہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر فرمایا تم اغنیا میں سے ہو؟ اس نے کہا میرا ایک خادم بھی ہے۔ فرمایا پھر تم بادشاہوں میں سے ہو؟ حضرت ابن عباس اور مجاہد نے کہا ان کو اس لیے ملوک کہا گیا ہے کیونکہ ان پر من و سلوہ نازل کیا گیا، ایک پتھر سے ان کے لیے 12 چشمے پھوٹے اور ان پر بادل کا سایہ کیا گیا، یعنی یہ وہ نعمتیں تھی جو ان پر انعام کی گئی تھی۔ نیز اس آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ تم کو وہ کچھ دیا جو تمہارے زمانے میں کسی بھی جہان والوں کو نہیں دیا گیا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب ہے، ان کو جو کچھ دیا اس سے مراد من و سلوہ ہے، پتھر سے پانی نکالنا ہے، بادل کا ان پر سایہ کرنا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے ان میں بکثرت انبیاء اکرام کا مبعوث ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے پاس نشانیاں آئیں، مثلا سمندر کو چیر کر راستہ بنا دینا، ان کے دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دینا، جو نشانیاں ان کے ساتھ مخصوص تھیں، اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ نبی کریم علیہ السلام کی امت سے زیادہ ان کو نعمتیں عطا کی گئی ہیں، کیونکہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ان کے زمانے، یعنی ان یہودیوں کے زمانے کے جو لوگ تھے ان میں سے سب سے زیادہ نعمتیں اللہ پاک نے ان پر نازل کی، اور جو اس زمانے میں کسی کو بھی نہیں دی گئی تھی وہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی۔ اللہ پاک کے ارشاد فرماتے ہیں یا قومی ادخلوا الارض المقدسۃ التی كتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ یا قومی، ہے میری قوم، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، ارض المقدسۃ التی، پاکیزہ زمین میں جو کتبہ لکھ دی ہے اللہ، اللہ نے لکم تمہارے لیے، جو تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، ولا ترتدوا، اور نہ لوٹو، علی ادباری، تم اپنی ایڑیوں کے بل نہ لوٹو، فتنقلبوا، ورنہ تم ہو جاؤ گے خاسرین، نقصان اٹھانے والے۔ اے میری قوم، ملک شام یا بیت المقدس کی اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت پر پیچھے نہ ہٹنا، پیچھے نہ پلٹنا، ورنہ تم نقصان اٹھانے والے بن کر لوٹو گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ ارض مقدسہ کے بارے میں کئی اقوال بھی ہیں۔ مجاہد کہہ رہے ہیں جی طور اور اس کے ارد گرد کی زمین ہے، جبکہ قتادہ نے فرمایا ملک شام ہے یہ، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد دمشق ہے، فلسطین ہے، اردن کا علاقہ ہے۔ امام ابو جعفر طبری نے کہا کہ ارض مقدسہ کو عام اس کا اطلاق رکھنا چاہیے اور اس کو کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے، یعنی جو بھی سرزمین ان کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ ڈاکٹر وہبہ زحلی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سرزمین فلسطین ہے، اس کو مقدس اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ جگہ شرک سے پاک ہے، کیونکہ یہ جگہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے، اس لیے کہ اس جگہ عبادت کرنے سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ جگہ پہلا قبلہ تھا، تمام لوگوں کا پہلا قبلہ تھا، تمام انبیاء کرام کا پہلا قبلہ تھا۔ اس آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ زمین لکھ دی ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ سورت کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ ارض مقدسہ 40 سال تک ان پر حرام رہے گی، تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ سرزمین ان کے لیے لکھ دی تھی تو 40 سال تک ان پر کیسے حرام ہو گئی؟ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ انجام کار یہ سرزمین بنی اسرائیل کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ جن یہودیوں کو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا ان کے لیے یہ سرزمین لکھی گئی ہے اور 40 سال تک انہی لوگوں پر اس میں داخل ہونا حرام ہوگا۔ اس آیت میں اگرچہ عمومی طور پر بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا، مگر اس سے مراد خاص لوگ ہیں، جیسے یوشع اور کالب جو ارض مقدسہ میں داخل ہو گئے تھے۔ باقی بنی اسرائیل جو بزدلی کی وجہ سے سرزمین میں داخل نہیں ہوئے، ان پر 40 سال تک اس میں داخلہ حرام قرار دیا گیا تھا، لیکن جن کے مقدر میں لکھی گئی جو وہاں داخل ہو چکے تھے وہ یوشع بن نون تھے اور کالب تھے،
غالب بن یوکنا تھے. بنی اسرائیل کے لیے لکھنے سے مراد یہ ہے کہ ان پر اس میں داخل ہونے کو فرض کر دیا گیا تھا، حکم دیا گیا تھا کہ جاؤ اس زمین میں جاؤ اور یہ جو جبارین ہیں اس میں ان کے ساتھ جنگ کرو اور اپنی اس زمین کو فتح کرو. اور جب وہ داخل نہیں ہوئے تو بطور سزا ان پر 40 سال تک اس میں داخلہ جو ہے حرام کر دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 22 میں، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوم جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. انہوں نے کہا اے موسیٰ، وہ بنی اسرائیل کہنے لگے یا موسیٰ ان فیہا